بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ذی وقار صلاۃ الحاجات یعنی حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، نیت کیسے کرنی ہوتی ہے اور کس وقت یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان جوابات کو جان لینے سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ دیکھیے، صلاۃ الحاجات یعنی کہ نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اکثر تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل پیش آتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الحاجات پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ اگر آپ کو بھی کسی مشکل کا سامنا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ درپیش ہے، مثال کے طور پر جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آسانی کی دعا کر کے جائیں تو اس کا ثمر آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے گا اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو صلاۃ الحاجات ادا کریں، اللہ کی بارگاہ عالم شفا کے لیے التجا کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اگر کہیں آپ کسی ایسے شخص سے قرض لینے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو وہ تنگ کر رہا ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات ادا کر کے جائیں گے تو اللہ کریم ضرور اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے اور وہ شخص آپ سے عزت سے پیش آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اور مسئلہ بھی ہے، کوئی بھی ضرورت یا حاجت ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں عالم دعا کریں، اللہ کریم ضرور راستے آسان فرما دیں گے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کی برکت سے آپ کی مشکلیں ضرور حل ہوں گی۔ اب اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ دیکھیے، 3 مکروہ اوقات ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تین مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر تو ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اسی طرح پھر طلوع آفتاب کے بعد کا جو 15 منٹ یا 20 منٹ کا ٹائم ہے، اس وقت میں کیونکہ نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی تو صلاۃ الحاجات بھی ایک نفل نماز ہے، اس کو بھی آپ اس ٹائم میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور پھر جب سورج واضح طور پر طلوع ہو جائے تو اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ مشرق کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ ہی مغرب کی طرف، اس وقت بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے عصر کی نماز ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج بالکل غروب نہیں ہو جاتا، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں آپ یہ صلاۃ الحاجات کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تو اگر رکعتوں کی بات کی جائے تو صلاۃ الحاجات کی آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں اور پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنا ہوگی اور نیت بھی صلاۃ الحاجات کی کریں گے، یعنی اگر دل کے اندر نیت کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے الفاظ ادا کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے تو ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو اچھے تلفظ کے ساتھ یاد ہے اس کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیے، صلاۃ الحاجت کی نماز کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، ورنہ نہیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ یہ صورت پڑھیں یہ شرط ہے، دوسری میں یہ پڑھیں یہ شرط ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سمپل طریقے سے جس طرح باقی 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، سیم یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات بھی ادا کریں، یعنی ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، پھر سجود ادا کریں، اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں، پھر رکوع اور سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اتحیات درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں،
تو یہ بالکل ہی آسان طریقہ ہے صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنے کا۔ اس کے لیے کوئی خاص یا منفرد یا علیحدہ یا الگ کوئی طریقہ نہیں ہے، بس نیت کرنا ہوتی ہے صلاۃ الحاجات کی، وہ چاہے آپ کے دل کے اندر کریں یا پھر زبان سے اس کے الفاظ ادا کریں، تو دونوں طریقوں سے آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ صلاۃ الحاجات ادا کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کر چکے ہیں، اس کے بعد ایک نیا اور اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ سے اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں آپ کا غلام کوئی صحابی پیش ہوتا، عرض کرتا، یا رسول اللہ، فلاں مشکل پیش آ گئی ہے، فلاں ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، فلاں حاجت میں جکڑا ہوا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کوئی راہ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ آپ جاؤ، اچھے طریقے سے وضو کرو، جب آپ وضو کر لیں تو پھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر میری ذات پر کثرت سے درود پڑھیں، پھر جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی ضرورت اور حاجت ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، تو اللہ کریم ضرور آپ کی اس مشکل کو، آپ کی اس پریشانی کو اور آپ کے اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوں، تو اس کے لیے چیخ و پکار نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے وضو کر کے مصلی پر آ جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک، اس کے بعد جو اپنی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، تو اللہ کریم اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی اس کے لیے راہ ہموار کر دیں گے۔ تو جب بھی دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ کریم ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ ہی ہیں جس سے ہماری مشکل پریشانی حل ہونے والی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنی اس مشکل کے لیے التجا کریں۔ جہاں سے ہماری یہ پریشانی حل ہونے والی ہے، تو اس کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دعا جو ہے یہ انسان کے فیصلے کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی کہ اللہ کریم جب بندے کے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اس کی مشکلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، کہ جب بھی مومن کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا بیماری میں گرفتار ہوتا ہے، رزق کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ کریم اپنے بندے کی ساری مشکلات کو جلد ہی دور فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی والے معاملے فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دور فرما دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ عالم میں دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔